السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ ابرار قریشی آپ سے محاطب ہوں۔ صاحبو، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اندر لڑائی جو ہے وہ کس نقطے کے اوپر ہے؟ کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا؟ اڈیالہ جیل کے باہر کتنے لوگ آئے؟ علیمہ خان صاحبہ کیا چاہتی ہیں؟ کس طرح سے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے؟ نئی پارٹی لانچ ہوگی اور جنریشن زی جو ہے، جین زی، اس کے لیے یہ پارٹی ہوگی۔ پاکستان کی تباہی کے بارے میں بہت بڑا انکشاف کیا گیا، حکومت نے خود ہی اپنے بارے میں انکشاف کیا ہے، اور تحریک انصاف کے کس سے مذاکرات ہوں گے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے۔ یہ اعلان کون سا ہے، اس کے اوپر آخر میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اڈیالہ جیل کے باہر پچھلے 6 ماہ سے صاحب وہاں پہ علیمہ خان، ان کی 2 دیگر بہنیں جو ہیں، وہ اپنے بھائی کی رہائی کی اصول کے لیے ہر منگل کو جمع ہوتی ہیں، اور پچھلے 2 ہفتے سے وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ لوگ جو ہیں 10,000 کی تعداد میں یہاں پہ آئیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اسد قیصر نہیں ہوتے، گور خان نہیں ہوتے، دیگر لوگ نہیں ہوتے؟ سہیل افریدی جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ کو چلا رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ 8 فروری کے حوالے سے چیزیں کر رہے ہیں۔ مختلف حالات چل رہے ہیں، لیکن گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ کینسر کے مریض وہاں پہ آئے، چھوٹے بچے وہاں پہ آئے۔ وہ بچہ بھی ہم نے دیکھا جس کے والد 1 ماہ سے جیل میں ہیں، نوشہرہ سے ہے۔ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور اس کے اوپر بڑا مذاق کیا جاتا ہے، بلکہ میں 2 مذاق آپ کے سامنے رکھوں، ان کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ دیکھیے، جو جنرل باجوہ کے دور کی پی ٹی آئی تھی وہ ڈانس کرتی تھی، اور حافظ عاصم منیر صاحب کے دور کی جو پی ٹی آئی ہے وہ سورہ یاسین پڑھتی ہے۔ دوسری بات کہ مسلم لیگ نون کے کچھ پیجز ہیں، ان کو وہ رن کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کا تابوت بنا کے اس کے اندر عمران خان کی لاش دکھا کے، اڈیالہ جیل کی جگہ دکھا کے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو آپ کا لیڈر جیل سے باہر آ گیا ہے، لیکن تابوت کی شکل میں آیا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کیجئے جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں تو کیا چیزیں ہو رہی تھی، اور آج عمران خان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں اس کو مکافات عمل کہوں، میں اس کو جہالت کہوں، جو بھی ہے، لیکن ہر کسی نے وہی کاٹنا ہے جو وہ بوئیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ نے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب جب ان کے پاس آئے تو ان سے بھی گیلا کیا، وہ دیگر لوگوں سے بھی گیلا کرتی ہیں۔ ظاہر ہے جب زیادہ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر یہ تاثر قائم ہوگا کہ لوگ باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا لوگ باہر نکلیں گے 8 فروری کو؟ عمران خان صاحب نے ابھی تک 8 فروری کے مارچ کی، لانگ مارچ کی، کسی احتجاج کی کال نہیں دی۔ انہوں نے صرف یہ کہا، سہیل افریدی صاحب کو جو بات کہی وہ ہے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیجیے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان چاہتی ہے کہ 8 فروری کو احتجاج کیا جائے۔ کیا عمران خان کا کہنا احتجاج کرنا منی رکھتا ہے، یا تحریک تحفظ آئین کا احتجاج کرنا منی رکھتا ہے؟ اب جو رومرز، جو چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کے اندر کہ ایک طرف مذاکرات ہوں گے، دوسری جانب جو ہے وہ اور چیزیں ہوں گی، میں سب سے پہلے یہ ڈسکس کر لوں کہ تحریک انصاف کے کس سے مذاکرات ہوں گے۔ یہ میں ایسے سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جن کو آپ سنیں گے تو حقیقت کے اوپر مبنی آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی۔ کیا اس ریاست سے، اس ماں سے مذاکرات ہو رہے ہیں جو مریدکے میں لوگوں کو مار دیتی ہے، جو 26 نومبر کو لوگوں کو مار دیتی ہے، جو 9 مئی کو وجہ بنا کے 64,000 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کر دیتی ہے؟ کیا اس ریاست سے، اس ادارے سے، اس اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے جو کمانڈوز کی وردی پہن کے عدالت کے شیشے توڑ کے وہاں سے عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں، جو 26 نومبر کو وردی پہن کے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں، جو گجرات کے اندر کھاریوں کے مقام کے اوپر گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں، جنہوں نے ارشد شریف کو مار دیا، جنہوں نے ضلع شاہ کو مار دیا؟ اس اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے جو لوگوں کی، ججوں کی، سب لوگوں کی گندی ویڈیو بناتی ہے اور ریلیز کرتی ہے؟ اس اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں اور ایک کور کمانڈر جو ہے اس کو صوبائی حکومت کے سپیکر جو ہیں وہ بلائیں اور وہاں پہ ان کیمرہ بریفنگ دینے کے لیے نہ آئیں؟ تو کیا یہ مذاکرات جس سے آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے ویل وشر ہیں؟ مذاکرات تو وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی برابری ہو، وہاں بندوق ہے، یہاں آپ کے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں، جن کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ جو ابھی اپوزیشن لیڈر بھی بن جائیں گے، بروز جمعہ تک یہ چیزیں ہو جائیں گی، پرسوں تک یا کل جمعرات کو۔ اب اس عمل میں پیپلز پارٹی نے جو چیز دکھائی کراچی کے اندر، اس سے وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئے۔ نون لیگ کو معذرت کے ساتھ لوگ اپنے ولاگ کے اندر یوٹیوب پر اور ٹی وی چینلز کے اوپر بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون جو ہے
اسے بھی ریلیونٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بنا دیں، سینٹ کے اندر علامہ ناصر راجہ صاحب کو بنا دیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی باتیں جو ہیں برف جو ہے اس کو پگھلایا جائے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ کسی صورت مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، اس کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا، لانگ مارچ کرنا پڑے گا، پورے پاکستان کو نکلنا پڑے گا، یہ ایک پی ٹی آئی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور سہیل افریدی یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کس طرف چیزیں جائیں گی، یہ ہم دیکھیں گے۔ آگے رمضان کی آمد بھی ہے، پھر عید ہو جانی ہے، مارچ کے آخر میں موسم بھی اچھا ہوتا ہے، 8 فروری بھی آ رہا ہے، تو یہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ جس میں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کب، کیوں اور کیسے حالات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ تاہم دوسری جانب جو ہے وہ مایوسی پھیلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ انٹرنیشنل حالات بھی بن رہے ہیں، ایران کے اوپر حملہ ہو گیا، اسرائیل اور امریکہ نے کر دیا، پھر کیا صورتحال ہوگی، پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عربیہ، ایران، چین اور رشیا کے آپس میں جو ہے ایک اتحاد بنا ہوا ہے۔ تو یہ جتنی بھی صورتحال ہے ود ان دا پاکستان اور پاکستان کے پڑوس میں، ان چیزوں کا براہ راست جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اب پاکستان کی جو معیشت ہے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں دوبارہ جانا ہے، جو مہنگائی ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، مزید مہنگائی ہو جائے گی، نیا بجٹ آئے گا، یہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں تو پاکستان کی تباہی کیسی ہوئی ہے، اس سلسلے میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا، اور یہ انکشاف جو ہے وہ خود سے کیا ہے وزیر خزانہ نے۔ اس نے بہت بڑا اعتراف کیا ہے، اور حکومت خود سے کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب، یہ سچ ہے کہ کچھ فارمز ملک سے جا رہی ہیں، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس یا توانائی کی قیمت زیادہ ہے، تو یہ حقیقی مسائل ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ آج ایک برانڈ ہے کپڑے کا، ہم نے پوسٹ بھی کی تھی، وہ پاکستان سے بند ہو چکا ہے۔ اس طرح سے دیگر آپ لوگ نام پوچھتے ہیں، 8 لاکھ لوگ جو ہیں، 8 ملین لوگ جو ہیں، 80 لاکھ وہ پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں۔ جب آپ یہ سارے حالات دیکھیں گے، صورتحال دیکھیں گے، ٹیرف میں اضافے کے باعث پاکستان کی مشہور ٹیکسٹائل کمپنی گل احمد نے اپنی ایکسپورٹ بند کر دی ہیں اور 400 ورکرز کو فارغ کر دیا ہے۔ ملک واقعی ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہے، اور 400 لوگوں کو روزگار ملا نہیں، 400 لوگوں کا روزگار چلا گیا۔ 83% جو لوگ ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ خود کہہ رہا ہے یہ نظام نہیں چلے گا، تو پھر آپ رکھیں عمران خان کو جیل میں، آپ بنائیں نا کا مسئلہ اور چیزوں کو جاری اور ساری رکھیں۔ تو یہ وقت جب مارچ تک چیزیں چلی جائیں گی، تو وہ آ جائے گا وقت جب ان کو لگے گا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے، استحکام لے کے آنا ہے سیاسی، اور پھر جا کے معاشی استحکام آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود جب تک لوگوں کو یہ تسلی نہیں ہو جاتی کہ پاکستان کے اندر انصاف ہے، یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے اس کو وجہ بنا کے ملک میں انصاف نہیں ہو رہا، اس وقت تک کوئی یہاں پہ نہ سرمایہ کاری کرے گا، نہ آپ کے یہاں سرمایہ کاری آئے گی، اور نہ ہی لوگ ٹیکس دیں گے۔ لوگوں کو یہ لالے پڑے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے بیرونی دنیا میں جہاں کہیں ڈینکی لگا کے جیسا کیسا ویزا مل جائے، ہم اپنی چیزوں کو بیچ کے وہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو جب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، سارے حالات سے آپ واقف ہیں، تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے گا، چیزیں ہوں گی؟ پھر جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی ہے وہ یہ ہے صاحبو، نو ڈاؤٹ بھارت کے طیارے گرائے، جنگ میں کامیابی حاصل کی، اس کے بعد سوڈان ہو، نائجیریا ہو، صومالیہ ہو، دیگر ممالک ہوں، آپ ان کو طیارے بنا کے دے رہے ہیں، اس سے ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ فوج نے لنڈن پلان جو کیا تھا، اس کو ترتیب دیا تھا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا۔ عمران خان کو جیل میں رکھنا تھا، رکھ دیا۔ پارٹی توڑنی تھی، توڑ دی۔ نئی پارٹی بنانی تھی، وہ بنا لی۔ اب جو انتخابی نشان چھیننا تھا وہ کر لیا، فارم 45 کو 47 میں بدل دیا۔ اسٹیبلشمنٹ تو اپنے طور کے اوپر کامیاب ہے، انہوں نے لوگوں کے اندر خوف و ہراس بھی پیدا کیا، سارے گناہ اپنے سر لیے، اس بدبودار لاش کو اپنے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب اس نے اتنا تفن پھیلا دیا ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے کہ اس لاش کو انہوں نے گرانا ہے۔ وہ حکومت سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا، لیکن آپ بیانیہ نہیں بنا سکے، آپ بہتری نہیں لا سکے، آپ معیشت ٹھیک نہیں کر سکے۔ اب حکومت کیسے معیشت ٹھیک کرے گی جب آپ لنڈن پلان کو عملی جامعہ پہناتے ہوئے یہ سارے کھلواڑ کریں گے؟ تو اس کا اثر تو حکومت کے اوپر پڑے گا۔ آپ دیں نا حکومت کو اجازت کہ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اسپیکر اسمبلی ہو جائیں، دیگر لوگ ہو جائیں، مولانا صاحب ہو جائیں، وہ سارے جا کے عمران خان صاحب سے ملیں، لیکن آپ وہ ملنے نہیں دے رہے، آپ ملاقات نہیں کروا رہے، آپ بہنوں کی 6 ماہ سے ملاقات نہیں کروا رہے۔ پھر دیکھیے کہ آپ یہ خبر چلوا دیتے ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی آپس میں ملاقات ہوگی ہے، جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، ایسی کوئی ملاقات نہ ہوئی، نہ آپ نے کروانی ہے۔ تو جب آپ جھوٹ کے اوپر کسی چیز کی بنیاد رکھیں گے اور آپس میں حکومت اور یہ ونڈر بوائے، یہ بلنڈر بوائے، یہ فلانا بوائے،
تو حکومت کے اوپر تو تنقید کرنا آپ کا بنتا ہے، چونکہ آپ نے تو خود ان لوگوں کو لایا، بغض عمران میں لایا، جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا۔ اگر آپ ان کو اقتدار دے دیتے، یہ چیزیں کرنے دیتے، ایک نیا معاہدہ سائن ہو جاتا، پچھلے دکھوں کو، چیزوں کو بھول جاتے، آگے بڑھتے، اگر آپ کو استثنا نہ چاہیے ہوتی، آپ اپنی ایکسٹینشن نہ لیتے، ایک ادارہ اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کرتا، تو یہ سارے کھلواڑ کبھی بھی نہ ہوتے۔ تو اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ ہے کہ آپ بہتری نہیں لا سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نے اپنے حصے کا کام کیا، اب حکومت کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی، اس کی وجہ کہ اس کے پاس تو عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، انہیں تو عوام پسند ہی نہیں کرتے۔ تو یہ جو عوام ان کے خلاف ووٹ پڑا، عمران خان کی حمایت میں 80% ووٹ پڑا، تو یہ جو ووٹ ہے یہ کدھر ہیں ووٹر، یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ خاموش انقلاب لا سکتے ہیں، لیکن علیمہ خان پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر کیوں نہیں آتے، یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ کتنی حد تک سطح غربت سے نیچے پہنچ چکے ہیں، یہ بیان کروں، اور اس کے بعد میں آتا ہوں جو نئی پارٹی لانچ ہو رہی ہے اقرار الحسن صاحب کی۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق 3.65 $3.65 یومیہ سے کم کمانے والا سطح غربت میں آتا ہے۔ اس حساب سے پاکستان میں سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی شرح 44.7% ہے، اور اندازہ کریں کہ ملک کی نصف کے قریب آبادی سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جبکہ حکمرانوں کی جائیدادیں 3-4 برائے اعظموں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ خالد مسعود خان ایسے کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم نے ایک پوسٹ کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس میں ایک نوجوان نے آڈیو میسج جاری کر کے وارننگ دی ہے کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں خودکشی کرنے جا رہا ہوں صاحبو؟ یہ بریکنگ نیوز ہے، اور اسلام آباد میں لرزہ خیز واقعہ کہ بری امام کچی آبادی کے نوجوانوں کی مبینہ طور کے اوپر خودکشی کی دھمکی ہے، اور ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک مبینہ آڈیو پیغام جاری کیا گیا جو کہ وائرل ہو رہا ہے، اور جس میں اسلام آباد کے علاقے بری امام کچی آبادی کے نوجوانوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے گھر گرائے جانے پر شدید دل برداشتہ ہو کر انتہائی قدم اٹھانے کی دھمکی دی ہے۔ وائرل آڈیو میں نوجوان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا گھر سرکاری کارروائی کے دوران مسمار کر دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ شدید مالی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ آڈیو پیغام میں نوجوانوں نے کہا کہ حالات سے تنگ آ کر اس نے اپنی واحد موٹر سائیکل بھی فروخت کر دی، اور اب اس کے پاس جینے کا کوئی سہارا باقی نہیں رہا، تو لہٰذا وہ نہ احتجاج کرے گا، نہ کوئی لانگ مارچ میں حصہ لے گا، نہ کچھ اور کرے گا۔ وہ بس چاہتا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں، قبر میں چلا جاؤں، بات ختم ہو جائے، حرام موت مار جاؤں، شہید نہ ہوں۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ اف تک نہیں کرنا چاہ رہے، صرف اپنی جان لینا چاہتے ہیں، دوسرے کے اوپر کچھ نہیں کرنا چاہ رہے، اور آڈیو پیغام جاری کر کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان لے لیں گے یا ہم اس ملک کو چھوڑ دیں گے۔ بھائی یہ لوگوں، آپ کا ملک ہے، آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خودکشی کی اس کا حل نہیں ہے، یہ حرام موت ہوتی ہے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمت رکھیے، آپ بھوکے نہیں مریں گے، تو اس سے خودکشی کرنے سے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ کل پہلا ان کا باضابطہ طور کے اوپر پارٹی لانچنگ کے حوالے سے جو ہے وہ 15 جنوری کو لاہور میں تقریب ہوگی۔ میں نے ان سے پوڈ کاسٹ میں پوچھا تھا کہ کب پارٹی لانچ کریں گے؟ 15 جنوری کو۔ کہاں سے ہوگی؟ لاہور سے ہوگی۔ کیا مینار پاکستان پہ کوئی کنونشن ہوگا، کوئی لوگ آئیں گے، کیا ہوگا؟ یہ بند کمرے میں ایک کانفرنس ہوگی، ایک میٹنگ ہوگی، اس کے اندر بیٹھیں گے، لوگوں سے رائے لی جائے گی، رائے کے اندر پارٹی کا نام تجویز کیا جائے گا، پھر اس کی تنظیم نو ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی۔ اقرار الحسن صاحب نے خانہ کعبہ کی اللہ کی قسم اٹھا کے، قرآن کی قسم اٹھا کے، اپنے نبی کی قسم اٹھا کے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ نہ میں عہدہ لوں گا، نہ میں الیکشن لڑوں گا، نہ میں کچھ اور کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اقرار الحسن جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے براہ راست چیزیں کر رہے ہیں؟ میں یہ بھی شک آپ کا دور کر دیتا ہوں۔ اقرار الحسن براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ چیزیں نہیں کر رہے، وہ اپنے ادارے کے ہیڈ جو ہیں، سربراہ جو ہیں سلمان اقبال صاحب، میرے ذرائع کے مطابق وہ ان کے کہنے کے اوپر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور سلمان اقبال صاحب کو چلانے والی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اقرار الحسن صاحب کی جو پارٹی لانچ ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جنریشن زی جو ہے یہ اس کی جماعت ہے، وہ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ نجم سیٹھی صاحب نے ٹویٹ کی کہ لوگ میرا نام لے کے جو ہے وہ لوگوں کو 15 جنوری کو بلا رہے ہیں، تو لہٰذا میں وہاں نہیں آ رہا اور میرا نام استعمال نہ کیا جائے۔ اور یہ ٹویٹ جو تھی نجم سیٹھی صاحب نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ جتنی مرضی پارٹیاں لانچ کر لیں، اقرار الحسن صاحب میرے آپ الفاظ یہ یاد رکھیے گا، نہیں کامیاب ہوں گے، نہیں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو 1% بھی کامیابی نہیں مل پائے گی۔ کیوں؟ ہواؤں کا رخ کسی اور طرف جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام اچھا ہوگا یا اچھا ہے، لیکن ایک لیڈر موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، آپ ایک نئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، ایسے وقت میں بنانا چاہ رہے ہیں کہ جب
80% عوام پاکستان جو ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، پسند کر چکے ہیں، انہیں ووٹ دے چکے ہیں، انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ جو نئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا پرپوزل بہت اچھا ہے، لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ الفاظ میرے آج کی ڈیٹ 14 جنوری 2026 کے جو ہیں وہ یاد رکھیے گا۔ پھر دیکھیے، ریاست ماں ہوتی ہے، 26 نومبر کو کوئی جان دینے کے لیے نہیں گیا، نہ جانا چاہیے۔ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، ریاست کو ہمیشہ ماں کی طرح سلوک کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی شہری کے ناحق جان چلی جائے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے، اس کو مارنا نہیں چاہیے، ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے، انجینئر محمد علی مرزا۔ دوسری جانب کہتے ہیں کہ آپ کو 26 نومبر کو جان دینے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ملک میں بہتری بھی آئے، تبدیلی بھی آئے، لیکن انقلاب سے اور جہاد کرنے سے یہ لوگ آپ کو علماء جو ہیں وہ روکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ پہلے بھی 2 پروگرام کر چکا ہوں، ایک آدھ پروگرام اور ہو جائے تو ان کا جو موقف ہے اس کو واضح طور کے اوپر آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ پھر دیکھیے، ڈی جی سے کس کی ملاقات ہوئی؟ صاحبو، جہاں پہ نئی پارٹی لانچ ہو رہی ہے وہیں پہ علماء اکرام جو ہیں، ان کو علماء میں تو نہیں مانتا ہے، علماء ایسے نہیں ہوتے، علماء کے پاس جو ہیں وہ حکمران جایا کرتے ہیں، یہ علماء جو ہیں وہ حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کی جی ایچ کیو میں ملاقات ہوئی، وہ بھی جی ایچ کیو میں۔ قومی بیانیے کے فروغ میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ آپ علماء کو لے آئیں، بڑے بڑے فلاسفر لے آئیں، چیزیں کر لیں، آپ نے اس سے پہلے بھی کر لیا، جتنے مرضی بڑے علماء لے آئیں، ان کی بات عوام نہیں مانیں گے۔ تھوڑے سے لوگ مان لیں گے جو ان کے ساتھ اندھا پیار محبت اور عشق کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو جی ایچ کیو بلائیں، آپ ان کو کہیں اور پہ بلائیں، جو مرضی بریفنگ دے دیں، قومی بیانیہ بنائیں، بات آگے نہیں بڑھے گی، چونکہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے آئین پاکستان کی روح سے اور قرآن کی روح سے کسی بھی ریاست کے، کسی بھی ملک کے جو ہیں وہ عوام ہوا کرتے ہیں، اور عوام جو ہیں وہ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرف جو ہیں وہ چیزیں جا رہی ہیں۔ ایک ضروری اعلان سنیے، یہ کیا اعلان تھا؟ یہ اعلان یہ ہے کہ جس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آصف کے 16 سالہ بیٹے نے اپنی نان کسٹم پیڈ گاڑی سے 2 لڑکیوں کو مار دیا تھا، اور جس کے پاس نہ شناختی کارڈ تھا نہ ڈرائیونگ لائسنس تھا، اسی جسٹس آصف کو ایڈہاک جج سے مستقل جج بنا دیا گیا۔ کوئی مہذب ملک ہوتا تو بیٹا جیل میں ہوتا، جبکہ جج صاحب کو گھر بھجوا چکے ہوتے، مگر یہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں جج صاحب کا بیٹا سب کچھ کر کے گھر پر ہے، اور جو مر گئے وہ قبر میں ہیں، اور جج صاحب مستقل جج بنا دیے گئے ہیں۔ اعلان ختم ہوا، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر آپ ان جج صاحب سے کہا جائے نا کہ عمران خان کو سزائے موت سنا دو، رات کے 12 بجے اٹھ کے عدالت کھول کے فیصلہ سنانے کے لیے آ جائیں گے۔ کیوں کہ ان کے اوپر نوازشات ہوئی ہیں، ان کو اپنے بیٹے کو بچایا گیا، اس نے 2 لوگوں کا مرڈر کیا، گاڑی کے نیچے دے دیا، نان کسٹم گاڑی چلائی، بغیر لائسنس کے چلائی، غیر قانونی طریقے سے چلائی، 16 سال کی عمر میں چلائی، جبکہ یہ 18 سال کا ہوا نہیں۔ تو ان جج صاحب سے آپ جو مرضی کہیں نا، کان پکڑ لیں، یہ وہ بھی پکڑ لیں گے، عمران خان کو سزائے موت سنانا تو دور کی بات۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر جہاں پہ آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے، وہیں پہ یہ حالات اس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پہ صدر پاکستان سے دستخط کروانا بھی مناسب اور ضروری نہیں سمجھے جاتے، اور کہا جاتا ہے جی کہ ہم خود ہی دستخط کر لیں گے، خود ہی چیزیں کر لیں گے، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جب بات باہر نکلتی ہے، پھیلتی ہے، تو پھر دوبارہ سے آرڈیننس کے اوپر دستخط کروائے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ لوگ باہر نکلیں گے؟ کیا آپ لوگ عمران خان کے کہنے کے اوپر اسٹریٹ موومنٹ کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیا 8 فروری کو احتجاج ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کی نیت کیا ہے؟ آپ کے نزدیک پاکستان میں کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ ظاہر ہے آپ لوگ بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، آپ بھی اپنے طور کے اوپر تو کچھ نہ کچھ سوچتے ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تو آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔